ہے اللہ نے بڑی کشش ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتا، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھ گئی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرت میں ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں ادھر مرد۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے بال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرمانبردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگر چاہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی، اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث کرتا رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز اولاد اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے، بس میں یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ
کہ یہ بہت ہی پورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے, بہت قوی ہے. لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا, کھلا سیکس, فری سیکس, آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس, کیوس ہوتا, تبدل میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے, سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا شوہر ہے, تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا, نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے, یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ بڑی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہے, زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں, ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس, اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے, مشرق سے مغرب سے, کہ عورت کو آزاد کرو, عورت کو اٹھاؤ, ایمانسپیشن کے نام پر, آزادی کے نام پر, اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر, تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے. خاندانی نظام میں کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم, امریکن نیشن, بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی, بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں تو وجود میں نہیں آئے, زنا کے نتیجے میں وجود آئی ہوئی قوم ہوگی. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے, ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے, اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے میرا, کیا پتا. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے, اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى, کہہ دیجیے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہو تو ان سے علیحدہ رہو, مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ, اور ان سے مقاربت نہ کرو. مبارک محفی کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا تھا. یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا. قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے تھے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے ہیں, جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن, ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی, گانے بجانے کے پروگرام ہوتے. اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے, ذوق رکھنے والے لوگ تھے, ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا. اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرات کانفرنس کی گئی. سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا, جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود. کئی من اس وقت مجھے یہ احساس ہوا, میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے, کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ حسن قرات کے مقابلے اور قرات کی محفلیں اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن جو محض دیکھنے کی چیز ہے, ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ذمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہے, اصل ذمہ داریاں کیا ہیں. چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی تھی جامع مسجد خضرہ سلم آباد لاہور میں, جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کیا. بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئی, پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئی. 3-3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب کا شائع ہو چکا ہے. اردو, اس کے علاوہ انگریزی میں, عربی میں, فارسی میں, سندھی میں, ملے زبان میں, ملائیشیا کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل. آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں, پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے, اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں, بعد میں آ جائے گی. پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق. دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق. تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق. چوتھا حق کیا ہے؟
اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق ہے۔ اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا ایمان۔ لیکن اس ایمان کے دو درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا۔ یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا ہو۔ یہ اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام ہے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھنے میں وقت کاہے پہ لگائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے۔ اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور ختم۔ قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا، اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام۔ اس لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ غور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے، جس میں کہ رحمت کا، رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹاٹے مارتا ہوا سمندر، اس شان رحمانیت کا مظہر عطم قرآن ہے۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، ان کی شفا، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل، فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عطل لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم جسے کہتے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسی جیسے کہ پڑھنے کا، کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا، کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا، کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا تعارف۔ اب آئیے نمبر 2، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی، مخارج صحیح ہے۔ ہمیں معلوم قاف اور کاف میں کیا فرق ہے،
ہے؟ عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ ہا اور ہا چھوٹی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا۔ چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرنا، یہ ان کے معمولات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں تھی؟ یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی۔ تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم کرنا۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرنا، قرآن مجید کا یاد کرنا۔ تو ایک تو حصہ یہ ہے، ایک حصہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے۔ اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ اس کے 2 رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا۔ قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل، اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب، لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے بہت آسان کام تھا۔ حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جاتا۔ انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھے، عربی گرامر پڑھے، پھر قرآن مجید کی سب۔ لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا، ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل، میں اس کی بات کو ختم کر دوں، وہ تو جو تھا پڑھنا، جیسا کہ پڑھنے کا حق اس میں بیان ہو چکا، یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب دے گا۔ لیکن ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا، وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں جب تک کہ آپ اسے سمجھیں۔ اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی ہے۔ اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو آپ غلط سمجھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، میں اس کا قائل نہیں۔ اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت، محض تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس میں ایک نقطہ ہے وہ میں بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ اخذ کرنی، ہدایت اخذ کرنی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے، تو میرے نزدیک میری بات غور سے سن لیجیے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اتنی عربی سیکھے کہ قرآن مجید کو اپنی آنکھ سے پڑھے۔ ترجمے سے پڑھنے میں وہ تاثیر، آپ جو ہے ترجمے سے اگر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی آنکھ سے پڑھنا تو تبھی ہوگا جبکہ آپ عربی زبان سے واقف تھے اور قرآن کے اور آپ کے درمیان ترجمہ حائل نہ ہو۔ بلکہ قرآن جسے اقبال کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، براہ راست دل پر نازل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اتنی عربی سیکھنا میرے نزدیک فرض۔
غور کیجئے، آپ نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، اور تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، اور عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی قیامت پر؟ ہمارا یقین ہے یوم یقول الناس لرب العالمین، ہمیں حاضر ہونا ہے، جواب دیں تم نے میرے کتاب کی کیا کیا، تم نے اس کے لیے اتنی محنت کی، تم نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھایا۔ بے شمار ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگلینڈ میں اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، لیکن تم اتنی عربی نہ سیکھ سکتے، حالانکہ تمہاری اپنی زبان اردو جو ہے اس کا ایک جملہ آپ نہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں جس میں عربی کا لفظ نہ آئے، جملہ عربی کا لفظ عربی کا لفظ، تو یہ تو ہماری زبان کے اندر جو ہے رچی بسی زبان، پھر اس کو تم نے نہیں سیکھا تو ہمارے کلام کی کیا قدر ہے؟ اس کا جواب جو ہے آج ہی سوچ لیجیے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، نور سائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اپنے آپ کو امیجن کیجیے، تصور کیجیے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور وہاں سوال ہو رہا ہے کہ تم نے میری کتاب، جسے میں نے اپنی رحمانیت کا مظہر قرار دیا، جس کے بارے میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم نے اس کی کیا قدر؟ تو یہ ہے تذکر بالقرآن، جو آسان ہے لیکن اس کے لیے بھی عربی زبان کا اتنا فہم ضروری ہے کہ وہ براہ راست آپ اسے پڑھیں اور اس کا ذہن، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت آپ کے قلب اور ذہن میں اتر۔ اس سے آگے کا معاملہ ہے تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تدبر قرآن کی شرائط جو ہے وہ بڑی کڑی، گہرائی میں اتر، قرآن مجید کی گہرائی میں غوطہ زنی، جسے اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ دیکھیے سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، حادثہ ہو جائے، لیک کر جائے، تو تیل جو ہے اس سے اتر نکل کر سمندر کی